بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ احمد والوں کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی نسبت پر یہاں حاضری کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے میں یہ تکمیل عید کرنے والے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اساتذہ کرام کے قابل مبارکباد ہے جنہوں نے رات دن ایک کر کے ان بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا. اسی طرح ان کے والدین یہ بھی اس وقت نہایت قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اپنے نونہال بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا، اساتذہ کرام کے سامنے جامع تلفظ کرنے کے لیے ان کے حوالے کیا. آج یہ بچے قیمتی بن گئے اور انشاءاللہ یہ قیمتی رہیں گے دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے، اور دنیا میں بھی یہ نفع بخش ہوں گے اور مرنے کے بعد لامحدود زندگی میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور کارآمد بنیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا، ہمارے اس مدرسے کے بنیاد بھی بیان فرمائی کہ تقریباً 32 سال سے درجہ حفظ قائم اور 150 سے زائد طلبہ عزیز نے حفظ مکمل کیا. کتنی خوش نصیبی ہے اس بستی کے لیے. نہایت قابل مبارکباد ہے، نہایت قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے اول سے لے کر آج تک اس میں مختلف طرح سے حصے لیے اور معاون بنے. کوئی جانی قربانی دیتا ہے، پڑھانے والا استاد متولی، کوئی مالی قربانی دیتا ہے اور کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. ہر طرح کی یہ خدمت کرنے والے افراد اللہ کی نظر میں نہایت محبوب ہے، نہایت مقبول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشان تحقیق بدلہ عنایت فرمائے. بالخصوص جب میری حاضری یہاں ہوئی تو فوراً حضرت مولانا عبدالحق صاحب نبر اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری اس بستی کو نعم البدل عطا فرمائے. اور ایسے مخلص افراد، محنتی افراد، دل سوزی والے افراد، دل چھڑے افراد تا قیامت اللہ تعالیٰ اس بستی کو اور ہماری برادری کے ہر بستی کو بالخصوص اور ہر بستی
مبارک میں بھی خانقاہ میں مولانا عبدالسمیع صاحب اور یہ دونوں حضرات ساتھ میں ہی وہاں تشریف لاتے کے خامن بہت خندہ پیشانی سے خلیق انسان تھے، بردبار انسان تھے، فرشتہ صفت انسان تھے. لیکن بات وہی ہے جو ابھی حضرت مولانا نے فرمائی کہ ہم لوگ زندوں کی قدر کم کرتے ہیں، مر جانے کے بعد اس آدمی کی قدر ہمارے دل میں جاگتی ہے. ہمارے گجرات کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب کلیانی قدر اللہ عنہ فرماتے تھے ہندوستان مردہ پرست ہے، ہندوستان مردہ پرست ہے. جب تک آدمی زندہ رہتا ہے ہمارے درمیان ہم بھکشو بن کر ان کو ڈستے رہتے ہیں. لقاری کلاکاری یا لقاری کی طرح صرف رشتے دار ہی نہیں، جتنے قریبی ہوتے ہیں وہ بھکشو بن کر ڈستے ہی رہتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہی رہتے ہیں، طعن تشریح کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی عزت کے لیے روادار نہیں ہوتا. لیکن یہی شخصیت جب دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے تو پھر ان کی قبر میں پھول بچھانے کا جی چاہتا ہے، چادر چڑھانے کا جی چاہتا ہے، اور بہت سے لوگ تو سجدہ بھی کر لیتے. حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک قصہ سناتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑا کردار رہا ہے. اور اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا اور دوسرا ملک بنا، اس موقع پر مولانا کی تجویز یہ ہوئی کہ مجھے وہاں چلے جانا. اب بیوی جانے کے لیے تیار نہیں، بمبئی میں رہتی تھی. بیوی سے کہا تم بھی چلو، کہا میں نہیں آتی. حضرت مولانا نے ٹھان لیا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ گاڑیوں کی بوچھار اتنی ہو رہی ہے اور طعن تشریح اتنی ہو رہی ہے اور میری ذلت اور رسوائی اتنی ہو رہی ہے کہ اب برداشت سے باہر ہے، میں یہاں زندگی نہیں گزار سکتا. دل برداشتہ ہو کر چھوڑ کر چلے. جب ان کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد ان کے مناقب میں، ان کی تاریخ میں بمبئی میں شاندار جلسہ منعقد ہوا اور ان کی بیوی عدت میں ہے، ان کے ذریعے سے ایک تحریری پرچہ لایا گیا. بیوی نے یہ لکھا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرے شوہر کی تاریخ میں جلسہ قائم ہے، لیکن اس بات کا ضرور احساس ہے کہ میرے شوہر یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان مردہ پرست ہے. آج میں نے چشمدید دیکھ لیا، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا. جو ان کو گالیاں دیتے تھے، جو ان کی برائیوں کے پل باندھتے تھے، آج تاریخ کے پل باندھنے کے لیے جلسے میں کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ صفت ایک ایمان والے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایمان والا بہت جلد فراست ایمانی سے آدمی کو پرکھتا ہے، فراست ایمانی سے پرکھتا ہے اور زندوں کی قدر کرتا ہے کہ یہ زندہ آج ہے، کل چلے جائیں گے. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اور حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی تجویز کیا گیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا. بہت سے لوگ حضرت شیخ کے پاس جا کر فرماتے، عرض کرتے کہ وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اخلاق اور وہ صفات نہیں ہے. حضرت نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، قدر کرو، زندوں کی قدر کرو. اور پھر ایک حدیث پاک سناتے تھے، لا یاتی علیکم عام الا وبعدہ شر من. قدر کرو. بعد میں ایسے بھی حضرت جی نہیں ملے کہ مرتضیٰ کے حضرت شیخ میں بات چھپی ہوئی ہے. ہم لوگوں کا حال یہی عموماً ہوتا ہے کہ زندوں کی قدر کم کرتے ہیں اور کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس سے یاد کرتے ہیں. اللہ ہمیں زندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا آپ کی بستی میں زندہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ ہر بستی کو اللہ تعالیٰ ایسے افراد مہیا فرماتے ہیں اور جنم دیتے ہیں جن کی رہبری میں اگر ہم چلنے والے بن جائیں، جن کی اگر قدر کرنے والے بن جائے تو ہم تحت الثری سے ثریا تک پہنچ سکتے ہیں.
اللہ کا شکر ہے، اور سے افراد الحمدللہ ہر بستی میں ایسے ہوتے ہیں جو قدرداں ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد اللطیف صاحب کی طرف موجود ہے۔ میں نے اسی وقت دعوت کے موقع پر ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد پھر ضرورت کیا، اور حضرت قاری صدیق صاحب باندھی نور اللہ مرکزوں فرماتے تھے، میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو وہاں کے مقامی علماء کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، باہر کے لوگوں کے لیے تو پھول بچھاتے، پھول برساتے ہو، چادریں بچھاتے ہو اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہو، اور اپنے بستی کے جنید بغدادی کو بھول جاتے ہو۔ اپنی بستی کے راجیہ بسریہ کی قدر کرنا تم جانتے نہیں ہو۔ تمہارے یہاں ایسی عورتیں ہیں، تمہارے یہاں ایسے دل بھرے افراد ہیں، صاحب نسبت موجود ہیں، ان کی قدر کرو تو انشاءاللہ نجات پاؤں گے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کی اور بڑوں کی محنت سے ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے بہترین حافظ قرآن، بہترین عالم دین، بہترین مفسر، بہترین محدث، بہترین فقیہ اور مفتی اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر عنایت فرمائے ہیں۔ بس صرف ضرورت ہے قدر کرنے، قدر کریں گے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ اور نعمتیں دیں گے، اللہ اور نعمتیں دیں گے، اور اگر ہم نے ناقدری کی بہت جلد یہ نعمتیں چھوٹی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مکمل کلام، مکمل دین، مکمل کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے اس امت محمدیہ کے حق میں۔ قرآن مجید دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین، یہ قرآن مجید کی مثال چکی کے معنی بیان کی گئی۔ چکی کے ذریعے سے تشبیہ دینے میں علماء کرام نے دو نقطے بیان فرمائے۔ پہلے زمانے میں عورتیں چکی پیستی تھی، ہر ایک کے گھر میں گھنٹی ہوتی تھی، دو پارٹ ہوتے تھے، بیچ میں ایک کیل ہوتی تھی اور اس میں گیہوں، باجرہ وغیرہ اناج ڈالا جاتا تھا۔ دو پارٹ کے بیچ میں جا کر یہ اناج کے دانے جو ہے یہ پیستے تھے اور ہر طرف سے آٹا نکلتا تھا، ہر طرف سے آٹا نکلتا تھا۔ یہ ہر طرف سے آٹا نکلنے کے ذریعے سے تشریح دی گئی ہے کہ یہ قرآن یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے۔ یہ دین زندگی کے ہر شعبے میں، انسان کے اطراف میں جتنے بھی زندگی گزارنے کے شعبے ہیں، ہر شعبے میں یہ قرآن، یہ دین ہماری رہبری کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ علماء کرام نے یہ نکالا کہ بیچ میں جو کیل ہے اس کی مثال قرآن مجید کے ذریعے سے، یہ کیل کے ارد گرد میں متصل جتنے دانے رہ جاتے ہیں اور پھر بات اٹھاتی ہے تو ارد گرد میں دانے سالم رہتے ہیں، صحیح سالم رہتے ہیں، وہ پیستے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن مجید کے مضبوط کیل کے ساتھ جڑا رہے گا اور متصل رہے گا، وہ محفوظ رہے گا دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے عذاب کے پاٹوں کے درمیان پیسنے سے۔ دنیا کے اندر یہ حالات ہوتے ہیں اور آدمی پاٹوں کے درمیان میں پیستا ہے، جیسے دو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان میں پیسنے سے وہ دانے بچ جاتے ہیں جو کیل کے ارد گرد اپنے آپ کو رکھتے ہیں، جو کیل سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، کیل سے قریب رہتے ہیں، اپنا تعلق اس کے قریب رکھتے ہیں۔ جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑے گا، قرآن سے قریب رہے گا تلاوت کے ذریعے سے، قرآن سے قریب رہے گا عمل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا دنیا اور آخرت میں پیچھے جانے سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن ہماری ہدایت کے لیے بس کافی ہے۔ بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے، والناس کے سین پر ختم ہوتا ہے۔ با اور سین کو اگر ملایا جائے تو بس کا لفظ بنتا ہے
بس ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، اور بس کو اگر الٹا بھی کیا جائے تو سب بنتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے آخرت کی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید کو میرے بھائی اور بزرگوں بسم اللہ کی بات سے شروع کیا ہے۔ اس سے علماء کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حروف تہجی میں الف ہے، الف کے ذریعے سے قرآن شروع نہیں ہوا، بسم اللہ کی بات کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ الف میں کھڑا پن ہے، مقابلہ ہے، اور با میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔ با جب لکھی جاتی ہے تو با میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، بڑائی نہیں ہوتی۔ تو انسان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن سے قریب آ، اور قرآن سے قریب وہی آئے گا جو اپنے آپ کو جھکائے گا۔ قرآن سے وہی قریب ہو سکتا ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے وہی آگے بڑھے گا جس کے اندر جھکاؤ ہوگا، حفظ کرنے کے لیے اپنے بچے کو وہی حوالے کرے گا جس کے دل میں جھکاؤ ہوگا، حافظ بننے کے لیے بھی وہی بچہ آگے بڑھے گا جس کے دل کے اندر جھکاؤ ہوگا۔ جھکنے والے لوگ قرآن کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے تجھے منور کر دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے۔ آج حافظ قرآن کو تلاوت کرتے ہیں رات اور دن، ناظرہ پڑھنے والے مکتب میں جب تک آتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن حافظ قرآن ہو جانے کے بعد، عالم دین ہو جانے کے بعد، اور بہت سے عوام مکتب سے نکلنے کے بعد پوری زندگی میں یہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے محروم ہے۔ یہ تو مدارس کی دین ہے کہ حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، مکاتب قرآنیہ کی دین ہے، اور ان کا احسان ہے کہ متولی اور ٹرسٹیان اور مدرسین حضرات اور گاؤں کے اندر دل بھرے افراد جو ہوتے ہیں، ان کی فکروں سے، ان کی دعاؤں سے یہ بچے حافظ قرآن بن کر تیار ہوتے ہیں۔ جائیے ان علاقوں میں جائیے جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، مدارس کا نظام نہیں ہے، علماء نہیں ہے، مفتیان کرام نہیں ملتے، وہاں کے حالات کو دیکھیے، وہ قرآن کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھانے والا ہمیں مل جائے۔ حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ دعوت کرتا تو نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ رشیا میں جب تک کمیونزم کا نظام رہا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے خدا کو یہاں سے رخصت کر دیا ہے، یہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہمارے ملک میں علیہ باللہ نہیں رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی پایا گیا تو ہم اس کو کئی بڑے کردار پر پہنچائیں گے اور سنی کے تختے پر لٹکا کر ختم کر دیں گے۔ 70-80 سال تک رشیا میں اور روس میں یہ نظام رہا ہے، جہاں بخاری شریف لکھی گئی، جہاں مسلم شریف لکھی گئی، بڑی بڑی کتابیں وہاں پر لکھنے والے پیدا ہوئے، لیکن اسلام کا نام لینا مشکل، اذان دینا مشکل، نماز پڑھنا مشکل، اپنے آپ کو مسلمان بتانا گھر والوں کے سامنے مشکل۔ جب یہ نظام ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے ملکوں کے مسلمان کچھ اندر آنے لگے، ایک بڑھیا عورت تھی جو 70 سال سے قرآن مجید کو دیکھنا چاہ رہی تھی، ترستی تھی کہ قرآن مجید مجھے دیکھنے کو مل جائے جو میں نے قرآن مجید بچپن میں 70 سال پہلے دیکھا تھا۔ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ سعودیہ کے 2 عرب مسلمان بس ٹہلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ 70 سال یعنی 70 سال پہلے یہاں مسلمان رہتے تھے، بستے تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوتے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو فیضیاب کیا۔ آج وہاں کا کیا حال ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ بس تفریح کے ارادے سے اور معائنے کے ارادے سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اس بڑھیا نے مسلمان سمجھ کر ان کو بلایا اور کہا، مسلمان نے کہا کہاں سے آئے کہ سعودیہ سے۔ بیٹا تمہارے پاس قرآن مجید ہے؟ کہا نہیں۔ آئندہ اگر آ سکتے ہو اور آؤ تو بیٹا قرآن مجید لے کر آئے۔
اللہ نے مال دیا تھا، وہ تو عرب نوجوان پھر دوبارہ آئے اور قرآن مجید لے کر آئے اور اسی بڑھیا کے گھر میں پہنچے۔ بڑھیا کے سامنے جب قرآن مجید کو پیش کیا ہے، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں زار و قطار خوشی کے مارے آنسو بہنے لگے اور کہا اے اللہ میں نے دنیا میں تجھ سے دعا مانگی تھی کہ جب تک میں قرآن کریم کی زیارت نہ کروں تب تک مجھے موت مت دینا، اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی اور آج تم نے مجھے وہ سعادت بخشی ہے کہ آج قرآن کی زیارت کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر گھر میں گئی، ایک صندوق اور پیٹی لے آئی اور صندوق کے حضرات کے سامنے رکھی اور کہا لو یہ تمہاری میری جانب سے تمہیں ہدیہ ہے۔ انہوں نے کھولا تو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا۔ کہا اما جان یہ کیا ہے؟ کہا میں نے منت مانی تھی کہ جو مسلمان سب سے پہلے مجھے قرآن کریم اپنی زندگی میں دکھائے گا، جس دن اللہ میری دعا قبول کرے گا، اس دن میں ان دکھانے والے حضرات کو قرآن مجید کے بدلے میں یہ میں صندوق سے بھرا ہوا سونا اور چاندی ان کے حوالے کروں۔ دنیا کی چیز کیا چیز ہے؟ دنیا کی دولت کیا دولت ہے؟ جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جن کو قرآن کریم کی زیارت کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ پر مکاتب کے جال پھیلائے، مدارس قائم کیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ 3 سال سلاخوں کے پیچھے رہ کر میں نے بہت گہرے سوچ میں جا کر اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ جب جیل سے باہر جاؤں گا تو میں امت محمدیہ کو 2 باتیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ مکاتب قرآنیہ کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اور دوسری چیز آپس کے اختلاف اور انتشار کو ختم کرو۔ آج یہی ہو رہا ہے، اختلاف اور انتشار، جگہ جگہ پر انتشار، ہر بستی میں، خاندان میں، گھروں میں، اس لیے کہ قرب قیامت اعجاب کل ذی رأی رأیہ، ہر عقل والا اپنے عقل پر نازا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، بس اڑا ہوا ہے میں جو کہتا ہوں وہ پتھر کی لکیر، میں صحیح ہوں تم ہی غلط، کیا بیٹا کیا شاگرد کیا مولی، کوئی چھوٹا بننے کے لیے رضامند ہی نہیں ہے۔ بہت برا حال بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں عالموں کو لے کر آئے، جگہ جگہ پر مکاتب قرآنیہ کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم کا عام کیا جائے، اور دوسرا یہ میں جگہ جگہ پر جا کر مسلمانوں سے کہو کہ اللہ کے واسطے اختلاف اور انتشار کو ختم کرو، اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرو، اور یہ چیزیں کہاں آتی ہے؟ یہ 2 چیزوں سے آتی ہے۔ جھگڑے کہاں ختم ہوتے ہیں اور اتحاد اور اتفاق کہاں آتا ہے؟ ایثار اور تواضع سے۔ حضرت حاجی اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس آدمی کی زندگی میں ایثار آ جائے، تواضع آ جائے، جھکاؤ آ جائے، وہاں جھگڑے نہیں۔ اس کا جھگڑا اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں، اس کا جھگڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی نہیں، رشتے داروں کے ساتھ بھی نہیں، بستی میں کسی کے ساتھ نہیں۔ جہاں ایثار ہو اور تواضع، چھوٹا برقرار کیا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کی قدر کرو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ خیال بچھائے ہیں، ہم عرب ملکوں میں جاتے ہیں، عرب ملکوں میں دور دور تک یہ مدارس اس طرح کے اس نظام کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے وہاں وہ دینداری نہیں ہے جو یہاں ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عرب ملکوں میں چل رہا تھا اور ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے میں عرب ذمہ داروں کے نام پر عربی میں خط لکھ رہا تھا۔ تو ایک عرب ساتھی نے مجھ سے کہا کہ تم عربی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا تمہارا خط بہت عمدہ، بہت اچھے انداز سے عربی میں آسانی سے لکھ دیتے ہو، کیا تمہارے ماں باپ عربی تھے؟ تمہارے ماں باپ شاید عربی ہوں گے۔
کہا نہیں، کی ہندوستان کہا تم نے یارویں سیکھی گئی؟ حضرت مولانا نے فرمایا ہمارے ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کی یہ مرحوم محنت ان کا احسان ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ جگہ جگہ پر اسلام کے قلعے انہوں نے بنائے، اسلامی قلعے قائم کیے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، جہاں قرآن حفظ کروایا جاتا ہے بچوں کو، جہاں قرآن کے معانی سکھائے جاتے ہیں، جہاں فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، جہاں حدیث پاک کی بڑی بڑی کتابیں صحاح ستہ بخاری شریف مسلم شریف جیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا دین پڑھانے والوں کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ ان مدارس کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ حکومت برداشت کر سکتی ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، ہمارے اکابر نے ایک نظریہ بنایا تھا کہ ہم قریب مسلمان ہی اس کے خود کفیل رہیں گے، ہم سیاست سے دور رہ کر اور حکومت کے تعاون سے ہٹ کر اپنے ہی بلبوتے پر ان مکاتب قرآنیہ اور مدارس عربیہ کا نظام چلائیں۔ وہ عالم یہ کہتا ہے کہ تمہارے بزرگان دین سیاست سے دور نہیں رہے بلکہ بہت بڑی سیاست کھیلی، بہت بڑی سیاست کھیلی، کہ بہت بڑی سیاست کھیلی ہے اس لیے تم کامیاب ہو، اور جب تک کہ تمہارے مکاتب قرآنیہ کا نظام اور مدارس عربیہ کا نظام تمہارے مسلمانوں کی کندھوں پر رہے گا تب تک تم اسی طرح سے رہ سکتے ہو، دین زندہ رہے گا، سرسبز شاداب رہے گا، اور جس دن تم حکومت کے حوالے ہو گئے وہ دن تمہارے لیے ماتم کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ ہم خود کفیل اپنی جان اپنا مال خرچ کر کے اپنے بچوں کو نازلہ قرآن کی تعلیم دے رہے، حفظ قرآن کی تعلیم دے رہے، اور اوپر کے اعلیٰ تعلیم کا نظام ہم چلائے ہوئے ہیں۔ انہی حضرات کا یہ احسان ہے، انہی حضرات کی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی نعمت ہے کہ جو صحیح مصرف پہ استعمال ہو رہی ہے۔ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی مجھے، دل باغ ہو گیا آپ حضرات کو دیکھ کر، جو آپ حضرات 100 روپے 200 روپے نہیں بلکہ ہزاروں روپے کی شکل میں ان نونہالوں کے پیچھے اور ان پڑھانے والے اساتذہ کرام کی جو عزت افزائی اور قدردانی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کا قدرداں بنائے اور اس کا احساس عطا فرمائے کہ یہ کون قوم ہے اور کون افراد ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی یہ نعمت ہے، قرآن مجید کی یہ نعمت ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، ماں باپ کو دیکھنا ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا ثواب، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، علماء کرام کو دیکھنا ثواب، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے پر اور محبت کے ساتھ اس کو چھونے پر بھی بخششیں ہو گئی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں مریدین تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جو کلیکٹر آفس میں اس وقت وہاں منشی تھے، کلارک تھے، اور حضرت کے مرید تھے اور بہت قریبی مرید تھے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ جنازہ ہے اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی جنازہ پڑھانے کا طریقہ جانتا ہو تو جنازے کی نماز پڑھائے، ہم اس کو دفن کریں۔ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا چلو میں پڑھا لیتا ہوں۔ وہ منشی جی فرماتے ہیں کہ میں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد قبر میں تدفین کے لیے بھی میں اترا ساتھ تھا، مردے کو دفن کر دیا۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد پھر ہم واپس لوٹے۔ جب میں واپس لوٹا ہوں تو اچانک مجھے یاد آ گیا کہ سرکاری ایک کاغذ میرا قبر کے اندر رہ گیا۔ میں واپس آیا، بستی والوں سے میں نے درخواست کی کہ بہت میرا ضروری کاغذ ہے، اس کو نکالنا میرے لیے بہت ضروری ہے، آپ اجازت دو تو میں قبر کھودوں۔ قبر کھودی، جیسے ہی قبر کھودی ہے وہ فرماتے ہیں کہ خوشبو انتہا درجے کی مہکنے لگی۔ میں نے اس کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد پھر ان کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ تمہارے ابا کا کیا معمول تھا، کیا عمل تھا؟ تو کہا میرے ابا قرآن ناظرہ نہیں جانتے تھے،
دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد گھر پر آتے تھے، قرآن مجید کو کھولتے تھے اور محبت کے ساتھ آنسو بہاتے تھے اور ہاتھ پھیرتے تھے کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ بس محبت کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے۔ منشی جی گئے حضرت مولانا فضل الرحمان کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، حضرت کے سامنے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت نے بھی فرمایا کہ یقیناً اس کی بیٹی نے صحیح کہا ہے، یہ آدمی قرآن کریم سے محبت رکھتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن محبت کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھتا تھا اور چھوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی ہے اور جنت کی خوشبو تم نے محسوس کی ہے، اس کی خبر ہے۔ یہ قرآن کو اللہ سے قریب کرنے کی چیز ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کی خواب میں زیارت کی، بہت سے افراد نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، ہمارے اکابر نے بھی، حضرت مولانا مہربان علی بڑوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے، اور بھی کئی افراد نے ہمارے علاقے میں ابھی حضرت مولانا عبدالرحمان سرکار مسیح دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، نہایت مغتنم شخصیت ہے ہمارے لیے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رضی اللہ عنہ ہمیں بار بار کہتے تھے کہ جایا کرو حضرت مولانا کے پاس، اس سے بھی پہلے فارغ ہوئے، 10-15 سال پہلے، اس سے پہلے فارغ ہو کر انہوں نے ہماری قوم کو نشانہ بنایا اور قوم میں پوری زندگی انہوں نے کھپائی۔ جوانی یہاں پر ہماری برادری کے پیچھے فکروں میں لگی ہے۔ ہمارے تعلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایک طرف حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دعوت برکاتہم اور دوسری طرف حضرت مفتی سعید احمد صاحب بارکپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے بھی حضرات کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی قریب میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت، یہ بات جب حضرت مفتی اعظم صاحب دعوت برکاتہم کے سامنے پہنچی، حضرت مفتی اعظم صاحب دعوت برکاتہم خود اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت مولانا کے پاس پہنچے، براہ راست میں حضرت مولانا سے سنو اور تصدیق کرو۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مجھے زیارت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مجھے خواب میں زیارت دی، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ سے قریب ہونے کے لیے کیا ذریعہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت۔ میں نے پوچھا کہ فہمی ہو بلا فہمی، سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی قرآن کی تلاوت سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فہمی ہو بلا فہمی، سمجھ کر پڑھو تو بھی اللہ سے قریب ہوتے ہو، بغیر سمجھے پڑھو قرآن کی تلاوت کرو تو بھی تم اللہ سے قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن مجید دونوں جہاں کی دولت، دو جہاں کی دولت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہے علماء نے، ایک مرد ہے جو برسہ برس سے منتظر تھا کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے۔ بڑی تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک بچی دی۔ جب یہ بچی پیدا ہوئی ہے، بڑی امیدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس نے قسم کھا لی کہ جس وقت میں اس کا نکاح کراؤں گا اس وقت میں اس کو دو جہاں کی دولت دوں گا۔ اب بچی کی پرورش کی، بچی بڑی ہوئی، شادی کے قابل ہوئی، اب فکر سوال ہوئی کہ میں نے قسم اس طرح کھائی ہے کیا کروں؟ علماء سے رجوع کیا، یہاں تک کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے اور امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے اس بات کو پیش کیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تو اپنی بچی کو اچھی طرح سے تربیت دی ہے اور تو نے اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دی ہے، اب جاتے وقت میں قرآن کریم اس کے حوالے کر کہ بیٹا یہ قرآن کریم کی تعلیم میں نے تجھے دی ہے اور قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اب پوری زندگی یہ میں تجھے بہت بڑی نعمت دے رہا ہوں جو دو جہاں کی دولت ہے، تو آپ کے قسم میں حاضر نہیں ہو، قسم سے بری ہو جائے اور واقعتاً یہ قرآن مجید دو جہاں کی دولت ہے، واقعتاً یہ قرآن مجید دو جہاں کی دولت ہے۔
یہ ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق تمہیں عطا فرمائی اور تمہارے دلوں میں ڈالا اور تم نے اساتذہ کے حوالے کیا ہے، اور ان بچوں کو آج دو جہاں کی دولت نصیب ہوئی، دو جہاں کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، یہ تو ہماری ناپاک آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے آخری جو تقریر فرمائی ہے طلبہ عزیز کے سامنے، اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ 7ویں صدی میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، علم وحی عطا فرمایا تھا بغیر محنت سے۔ شیخ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا تو کہہ دیتے کہ تم نے قرآن پڑھا، اور کوئی حدیث شریف کو قرآن کے لہجے میں پڑھتا تب بھی کہہ دیتے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے حدیث پڑھی۔ کوئی بزرگ کے ملفوظ کو بھی قرآن کے لہجے میں پڑھتا تو بھی کہہ دیتے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا، حدیث بھی نہیں پڑھی، کسی بزرگ کے ملفوظ کو تم نے نقل کیا۔ پوچھا جاتا حضرت آپ کو کیسے علم ہوتا ہے؟ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نور رکھا ہے، حدیث پاک کا بھی ایک قسم کا نور رکھا ہے، اور بزرگوں کی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا نور رکھا ہے، اور ہر ایک کے نور کی کیفیت الگ الگ ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اس نور کی کیفیت کو دیکھ کر میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا۔ جب حدیث شریف کو کوئی قرآن کے لہجے میں پڑھتا ہے تو اس وقت میں بھی حدیث شریف کا ایک نور نکلتا ہے، اس کی کیفیت قرآن سے مختلف ہوتی ہے، میں اس نور کی کیفیت کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ اس نے حدیث پاک پڑھی۔ قرآن کریم نور ہے، یہ تو ہماری ناپاک آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ایک بشری تقاضے سے اور انسانی تقاضے سے یہ خیال ستا رہا تھا کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، اگر پڑھانے کے قابل نہیں رہا اور ویسے ہی حجرے میں بیٹھا رہا میں کھاؤں گا کیسے، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ بشری تقاضے سے یہ خیال مجھے ستاتا تھا۔ قرآن چونکہ نور ہے، قرآن کریم نور بن کر میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی میں چمکا، اور اس میں آیت کریمہ کا نور ہے، آیت کریمہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اس کا مظاہرہ اور مشاہدہ جب ہوا ہے میرے سامنے، اس کے بعد سے پھر یہ خیال کافر ہو گیا۔ لیکن فرمایا بچوں یہ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس طرح سے اس کا مشاہدہ کرواتے ہیں، یہ تو ہماری ناپاک آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت مولانا احتشام الحسن کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک ماں کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بیٹا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ماں کی قبر پر جاتا تھا اور یاسین شریف کی تلاوت کرتا تھا۔ ماں نے ایک مرتبہ خواب میں آ کر کہا کہ بیٹا اپنا چہرہ نہیں دکھا، میں ماں ہوں، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ماں باپ وہ دولت ہے کہ ہم تو زندہ ہوتے ہوئے جیتے جی بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھ کر جیتے جی ماں باپ کو لات مار دیتے ہیں، کیوں مارتے ہیں، اور بیکار اس کو سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ لیکن ماں باپ وہ دولت ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور دیکھ کر ان کا خون بدن میں دوڑتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں میرے بچوں کی زیارت کروں۔ ماں نے یہ کہا بیٹا تو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا،
بیٹے نے کہا اماں جان میں آپ کے قبر پر حاضری دیتا ہوں اور یاسین شریف ہی پڑھتا ہوں، کیا اس کا ثواب آپ تک نہیں پہنچتا ہے اور میری حاضری کا آپ کو علم نہیں ہوتا؟ کہا بیٹا بے شک تو آتا ہے، تیرے یاسین شریف پڑھنے کا ثواب مجھے پہنچتا ہے، لیکن آتے ہی تو یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب قرآن کا ایک نور ہے اور یاسین تو قرآن کا دل ہے، اس کے نور کا کیا کہنا؟ تو جیسے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے پورا جسم تیرا نورانی بن جاتا ہے ارد گرد۔ یہ قرآن کے نور سے پورا جسم نورانی ارد گرد ہو جاتا ہے۔ اس نور کی روشنی میں تاب نہیں لا سکتی ہوں کہ تجھے دیکھ سکوں۔ اس لیے بیٹا میں یہ کہنے کے لیے خدمت تیرے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ آئندہ جب تو آئے میری خبر پر تو ایک تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑا رہے تاکہ میں اپنی ممتا پوری کروں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن نور ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے۔ اس نور کو ہمیں اپنے دلوں میں حاصل کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ہمارے گھروں میں اس نور کو لانا ہے، ہماری قبر کو اس کے ذریعے سے نورانی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طاقت رکھی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف میں رکھی ہے۔ حکیم علیہ السلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پہچان والے مولانا جو دہلی میں رہتے تھے، انہوں نے آ کر مجھے یہ واقعہ سنایا اور یہ واقعہ چشمدید ہے جو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ دہلی میں جمنا ندی چلتی ہے، جمنا ندی کے قریب میں لکھ کر یہ قبرستان میں اچانک جمنا ندی کے سیلاب کی وجہ سے پانی وہاں آ گیا اور ایک قبر کھل گئی۔ قبر کھلی، قبر میں یہ دیکھا کہ مردہ ہے اور مردے کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور وہ کیڑا مردے کی پیشانی پر ڈنک مارتا ہے، جس کی وجہ سے مردہ حرکت کرتا ہے، لرزتا ہے۔ یہاں جو بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے یہ واقعہ حضرت حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دھوبی بھی تھا، دھوبی گارڈ تھا، بہت سے دھوبی بھی آئے، دوسرے لوگ بھی آئے، ایک دوسرے کو دکھا رہے کہ دیکھو یہ منظر۔ ایک دھوبی سے رہا نہیں گیا، اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس کیڑے کو مارنے کے لیے نشانہ بنایا۔ پتھر تو وہاں پہنچا گیا، اس سے پہلے وہ کیڑے نے چھلانگ ماری اور اس کی پیشانی کو ڈنک مار کر واپس چلا گیا۔ پتھر نے ایک طرف جا کر گرا۔ یہ دھوبی کا حال یہ ہوا کہ زور زور سے چلانے لگا، چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے بال میں پیچھو اور سانپ بھر دیے گئے، بچاؤ بچاؤ۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال میں لے گئے، تھوڑی وقت میں اس نے دم توڑ دیا۔ اب جانتے ہیں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس قبر کے پاس کھڑا ہوں اور میں نے سوچا کہ یہ دنیا کا کیڑا نہیں ہے، یہ آخرت کا کیڑا ہے، یہ عذاب کا کیڑا ہے، اور یہ اگر جائے گا تو دنیا کی طاقتور ترین چیز یعنی قرآن مجید سے جائے گا۔ یہ دنیا کے ایٹم بم سے بھی مرنے والا نہیں ہے، یہ دنیا کے ایٹم بم سے بھی مرنے والا نہیں ہے۔ جو کلام مجید اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے اتارا ہے، اس کے ہر حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقت رکھی ہے، اس کے ذریعے سے ہی یہ ہٹ سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا اور فرماتے ہیں یاسین شریف پڑھتا جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ یہ کیڑا چھوٹا ہوتا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن مجید یہ دولت ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین چیزوں سے بھی زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اللہ نے بھری۔ اسی لیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رات ہو دن ہو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطر کی ایک رکعت
تعالیٰ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے ہر رات میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے. حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ رات میں ایک قرآن، دن میں ایک قرآن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں 61 قرآن مجید ختم کرتے ہیں. ایک قرآن دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، اور تراویح میں ایک قرآن. آج بھی میرے بھائی اور بزرگوں جو دل پر لے لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، اس کے لیے کاروبار میں ہوتے ہوئے بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کرنا کوئی مشکل نہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، داماد بھی رہے مولانا ہارون صاحب. ابھی ان کا قریب میں ہی انتقال ہوا. بمبئی میں رمضان کے مبارک مہینے میں دکان پر بیٹھنے کے ساتھ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے. چاہے آدمی تو کاروبار کے ساتھ بھی روزانہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کر سکتا ہے. نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، نہ چاہے تو بہانے ہزار، چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پہاڑ حضرت شیخ نور اللہ مقدمہ نے لکھا ہے ہمت والے کے لیے پہاڑ بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا آسان ہے. ایک پتھر توڑے گا، اٹھائے گا، یہاں رکھے گا، دوسرا توڑے گا، وہاں سے اٹھا کر یہاں لائے گا اپنی طاقت کے مطابق، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جائے گا. اور بے ہمت آدمی کے لیے ایک گھاس کا تنکا بھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمت بھی مانگنی چاہیے اور توفیق خداوندی بھی مانگنی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کثرت سے تلاوت کا ہمیں عادی ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ہی کے ختم کی مجلس میں فرمایا، اے لوگوں قرآن مجید کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر کتنا ثواب رکھا ہے. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے 1/3 قرآن کا ثواب، سورہ فاتحہ پڑھے 2/3 کے برابر ثواب، یاسین شریف پڑھے 10 قرآن کے برابر ثواب. پڑھنے والے تو ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ حفاظ بڑے خوش نصیب ہے، یہ ثواب لوٹ رہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی زندگی میں آخری گھڑی تک یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ثواب کا ذخیرہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے جمع کرتے رہیں گے. والدین کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت میں حافظ قرآن ہوا میرے والد محترم حافظ احمد صاحب نے یہ فرمایا، بیٹا طیب میں نے تمہیں حافظ قرآن بنوایا، اب تم عالم دین بنو گے. عالم دین تم اپنے لیے بنو گے کہ حلال اور حرام کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. اور حافظ قرآن میں نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد پڑھ کر میرے لیے سارے ثواب کرتے رہو. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبکہ حضرت کی عمر 75 سال کے قریب پہنچی اس وقت میں حضرت فرما رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. حافظ قرآن بننے کے بعد سے لے کر آج تک شاید ہی کوئی دن میرا ناغہ ہوا ہو کہ مغرب کی نماز کے بعد میں نے 2 رکعت نہ پڑھی ہو اور اس میں آدھا پارہ تلاوت نہ کیا ہو. پابندی کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب سے حافظ قرآن ہوا ہو مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نا اور اس میں آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور میرے والدین کے لیے سارے ثواب کرتا ہوں. بہت بڑا صدقہ جاریہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جتنا شکر ادا کرے اس پر کم ہے، جتنا شکر بجا لائے اتنا کم ہے. حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے تو پورا قرآن حفظ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کی. سورہ بقرہ جب یاد کی ہے اور حفظ کی ہے اس کے بعد انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی دعوت کی. اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے. اور خوشی
خوشی کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ ابھی مفتی محمود صاحب باڈونی دعوت برکات کو ہم ساتھ میں تھے اور حضرت مفتی محمود صاحب باڈونی نے فرمایا کہ سورت میں ایک صاحب نے اپنے بچے کو درجے حفظ میں بٹھایا، ایک پارہ اس کا حفظ ہو گیا، بڑی سے بڑی دعوت کی انہوں نے، دوسرا پارہ حفظ ہوا، بڑی سے بڑی دعوت کی انہوں نے، شاندار دعوت، کئی لوگوں کو جمع کر، یہاں تک کہ 30 پارے اس نے مکمل کیے، 30 مرتبہ انہوں نے دعوت کی۔ اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پارہ ہونے پر میں اس لیے دعوت کرتا ہوں کہ شاید 30واں پارہ میں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں، یعنی میرا بچہ 30واں پارہ حفظ کر رہا ہو اور کر چکے، وہاں تک میں زندہ رہوں نہ رہوں، میں ہر موقع پر یہ خوشی کا اظہار کرتا رہوں گا، یہ خوشی اللہ کے سامنے پیش کرتا، اللہ کا شکر بجا لاتا کہ میرے بچے کے سینے میں آج ایک پارہ حفظ ہوا، آج دوسرا پارہ حفظ ہوا، تیسرا پارہ حفظ ہوا، اور جب مکمل حفظ ہوا ہے تو بڑی سے بڑی دعوت کی اور خوشی کا مظاہرہ کیا، اور فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی اس کی شادی کے موقع پر نہیں ہوگی جتنا اس کی تکمیل حفظ کے قرآن کے موقع پر مجھے خوشی۔ یہ قدر ہے قرآن مجید، قرآن مجید کی یہ قدر ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا، ابھی بہت خوشی ہوئی کہ 1.25 سال میں بچے نے قرآن حفظ کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، جو چاہے قرآن کے قریب آ سکتا ہے اور قرآن کے دسترخوان سے جتنے دانے چننا چاہے وہ چن سکتا ہے اور فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے قرآن آسان کیا۔ رتن پور میں کالیڈا کا ایک بچہ پڑھتا تھا، علمان کے حافظ صاحب پڑھاتے تھے، 3 مہینے میں قرآن مجید ختم کر، میرے پاس بھی وہ بچہ پڑھا 3 مہینے میں۔ اس کے حافظ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اگر میں پہلے دن میں یا ہفتے کے اندر محسوس کر لیتا کہ یہ بچے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے تو یقیناً یہ بچہ 1.5 مہینے کے اندر ختم کر لیتا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ وہ بچہ بیٹھتا تھا پڑھنے کے لیے تو عام طرح سے بچے جو حرکت کرتے اور ہلتے ہیں وہ ہلتا نہیں تھا، اور جیسے کتاب کا مطالعہ کرتے ہو اس طرح سے مطالعہ کرتے۔ حافظ صاحب یہ سمجھتے کہ یہ بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے اور غصے ہوتے تھے، لیکن جب صبح میں سنانے لگا تو 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے یہاں تک کہ آدھا پارہ آدھے پارے تک پہنچ گیا کہ روزانہ آدھا گھنٹے میں سنانے لگا۔ 3 مہینے میں اس نے قرآن ختم کر دیا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نمبر نکالے رکھے، حضرت کے سامنے ایک بات آئی کہ فلاں بچے نے 3 مہینے میں قرآن مجید ختم کیا، حضرت نے فرمایا اس کے والد کے حلال روزی کی یہ برکت ہے، جانتے ایک، اور دوسرا اثر اس کے نانا کے قرآن مجید تلاوت کرنے کا اثر نواسے میں ظاہر ہوا۔ اس کے نانا ہمارے یہاں کے سب سے پہلے حافظ قرآن تھے، اور اس کی نانی پیٹ سے حمل سے تھی، اور یہ بچے کی ماں جو ہے اس وقت میں اس کے پیٹ میں تھی، نانی کے پیٹ میں۔ اس کے نانا ہل چلاتے تھے کھیت میں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے تھے، قرآن مجید پڑھ کر اپنی بیوی کے پیٹ پر دم کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر کہاں پہنچتا ہے؟ بیوی کا حمل ہے، بیوی کے حمل پر پیٹ پر یہ دم کرتے جا رہے ہیں، اور پھر ان سے بچی پیدا ہوئی، بچی حافظ قرآن نہیں بنا سکے، بنانے کے لیے بھیجتے تو شاید وہ بھی بن جاتی، لیکن اس کو حفظ قرآن کے لیے ان کی ماں نے نہیں بٹھایا۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا اور لڑکے کو حفظ قرآن مجید کے لیے دیا ہے اور حوالے استاد سے دیا ہے، یہ استاد کا کمال نہیں، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے نانا کے قرآن مجید کی تلاوت کا کمال، ان کی تلاوت کا کمال۔ پہلے یہی تو ہوتا تھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد
حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص رہے، جب ان کے والدین نے پڑھنے کے لیے ان کو مدرسے کے حوالے کیا ہے، استاد کے سامنے سوا پارہ انہوں نے سنا دی. ابھی تو تختی پڑھنے کے لیے گئے اور سوا پارہ سنا دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ سوا پارے کے حافظ تھی. عمل کی حالت میں اور صرف اتنا نہیں بلکہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ 6 مہینے تک روزانہ قرآن کا ایک دور کیا. ہمارے بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مناس پر ختم کر دیا اب حافظ قرآن ہو گئے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر تو قرآن اوپر رکھ دیتا ہے اور رشتے دار سب ماشاء اللہ کرتے ہیں اور ماں باپ بھی اس بچے کی خبرگیری نہیں رکھتے ہیں. تو یہ کہ اونٹ رسی سے اتنا تیزی سے نہیں نکلتا، اس طرح سے قرآن اس سے بھی زیادہ ان کے سینے سے نکل جاتا ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور 7 سال کے بعد 6 مہینے تک روزانہ یہ قرآن مجید ختم کرنے کے مکلف. اور گھر والے کہتے ہیں کہ چھت پر چلے جاؤ ناشتہ کر کے اور ظہر کی نماز سے پہلے کھانا ملے گا، 8 گھنٹے تک قرآن پڑھو اور 8 گھنٹے تک پورا قرآن مجید سناتے اور گھر کی عورتیں ہی سنتی تھی باری باری سے جا کر. 6 مہینے تک قرآن مجید پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت نے پوری زندگی ہمیشہ کا معمول بنا دیا. جہاں کتابوں کا درس دیتے تھے، جہاں کتابیں تعریف کرتے تھے، وہاں روزانہ قرآن مجید ختم بھی کرتے تھے. میرے بھائی اسی کا اثر ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب جیسی شخصیت ان کے گھر میں پیدا ہوئی. جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص خواجہ بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ یہ ہے. ان کی ماں حافظ قرآن تھی اور 15 پاروں کے حافظ قرآن تھی، پڑھ رہی ہے. تو جب اس بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے تو استاد بسم اللہ پڑھا رہے اور یہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ 15 پارے ہی سنا رہے. تب جا کر پھر ان سے اللہ تعالیٰ کام بھی لیتا تھا کہ سلطان شمس الدین القمر جیسے ان کے مرید ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں جو دی ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حضرات جو خدمت انجام دے رہے گاؤں کے اعتبار سے، ہر گاؤں میں ماشاءاللہ فکرمند حضرات ہوتے ہیں جو یہ مقاصد قرآنیہ کی اور حفاظ کے پڑھنے پڑھانے والوں کی فکر کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے پاس جا کر مشاورے کرتے ہیں اور ہر آدمی ان کے سامنے حوصلہ افزا اور ہمت افزا کلمات سے ان کو مستفید نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کڑوی باتیں سناتے ہیں، دل توڑنے والی باتیں سناتے ہیں. ایسے لوگوں سے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ دین کی خدمت کرنے والے یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں. اس لیے کہ یہ اپنا ذاتی کام لے کر آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. شاید اپنے ذاتی کام کرنے کے لیے 1 پیسے کے لیے آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے یہ حضرات نہ آتے، کیونکہ غیرت اور صاحب حیثیت ہے. بس یہ بھیک مانگتے ہیں تو اللہ کے لیے آئے ہوئے، یہ اللہ کے لیے آئے ہوئے فقیروں کو، درویشوں کو یاد رکھیے کہ کوئی جملہ ایسا زبان سے نہ نکل جائے کہ جس کی نحوست ہمیں آڑے آئے اور 7 نسلوں کے سامنے آ جائے. بہت سے واقعات وقت طویل ہو رہا ہے، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں بہت سی جگہوں پر مزاج ہوتا ہے کام کھینچنے کا. ذرا کوئی کام کرنے کے لیے میدان میں آیا اس کی ہمت توڑنے کی بات ہے. مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی بنگلور والے بہت بڑے مفتی ہیں ہندوستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کیکڑا کھانا حرام اور کیکڑا کھانا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیکڑا کھانا حرام. باہر ملک میں کسی بزنس مین نے مختلف ملکوں سے کیکڑے منگوائے. اب ہر ملک سے پیکنگ ہو کر وہاں پر پہنچے ہیں. دیکھا یہ تاجر نے
کہ ہر ملک سے جو پیکنگ کے اندر آئے وہ نہایت پیک ہے کیکڑے، اور ہندوستان سے جو کیکڑے آئے ہیں وہ باکس میں آئے ہیں، لیکن ایک طرف سے باکس کھلا ہوا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ کیکڑا باہر نہیں آ رہا اور پورا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے کہ یہ آئے کیسے؟ تو ہندوستان کے اس مالک سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کے کیکڑے بڑے تعجب تھے کہ راستے میں تم نے باکس اس طرح سے پیکنگ نہیں کیا اور یہ باہر بھی نہیں آئے، گھوم بھی نہیں ہوئے، نکل بھی نہیں گئے۔ تو کہا ہندوستان کے ہمارے یہاں کیکڑوں میں بھی یہ مزاج ہے کہ اگر ایک کیکڑا باہر آنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا کیکڑا جو ہے یہ ٹانگ کھینچ لے گا اندر، تو کیسے باہر جائے گا؟ ہمارے یہاں کے کیکڑے جو ہے یہ کبھی باہر نہیں جا سکتے، اگر کوئی کام کرنے کے لیے باہر جائے گا اس کے ٹانگ کھینچے گا، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے اللہ کے واسطے دین کے کام کرنے والوں کے لیے روڑا مت بنو، تعریف کے پل نہیں بات سکتے ہو، تعریف کا ایک جملہ نہیں کہہ سکتے ہو، ہمت افزائی کے لیے ایک بول نہیں بول سکتے ہو، اللہ کے واسطے برائی کرنے سے اپنی زبانیں بچاؤ۔ ذوالخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے اس وقت میں کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی نسلوں سے دین نکل جائے گا، اور نکلتا ہے۔ کئی واقعات میں اس سلسلے زبانوں کو صحیح استعمال کرنے کا مزاج بنانا چاہیے، زبانیں ہماری درست ہو، یہ نہ ہو کہ ایک طرف نیکی کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، دیندار ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اور دوسری طرف گناہ برباد ہو، نیکی برباد گناہ لازمی انسان بن رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہاں بھی اس طرح کے دین والے کام ہو رہے ہو، کام کرنے والوں کی ہمت بڑھانے کا کام ہمیں کرنا چاہیے، اساتذہ کی ہمت بڑھانی چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ استاد نے ذرا کچھ کہہ دیا بچے کو تو استاد کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں اور استاد سے لڑنے بھڑنے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ شریف انسانوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جہاں ہمارا بچہ قابل قدر ہو رہا ہے حفظ قرآن کی بنیاد پر، وہاں اس سے زیادہ قابل احترام جو ہے یہ اس کے استاد محمود رشید نے اپنے دو بچوں کو فرہ نحوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ فرہ نحوی وضو کر رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ باعزت کون؟ فرہ نحوی نے کہا امیر المومنین آپ بادشاہ وقت ہے، کہا نہیں، باعزت اس وقت زمین پر وہ ہے کہ بادشاہ کے تخت جگر، یہ بادشاہوں کے دلوں میں استاد کی قدر، بادشاہ کے تخت جگر جس کی جھکیوں کو سیدھا کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ استاد نے پڑھا کر چلتے تھے، دو تخت جگر بادشاہ کے لڑتے تھے کہ میں جھکی سیدھی کروں، میں جھکی سیدھی کروں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں جنہوں نے بھی اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کی ہے، اللہ نے ان بچوں کے دلوں میں علم نور والا پیدا کر کے ان کو دنیا کا خادم بنایا ہے، امت کا خادم بنایا ہے، اور امت کے خادم بن کر انہوں نے امت کے اقتدا کی ہے، ہمیں بڑی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما اے اللہ کچھ بھی ہے لیکن تیرے بندے ہیں تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اے اللہ پیارے نبی کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں پر معافی کا قدم پھیر دے اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے بچنا آسان فرما نیک اعمال کا شوق عطا فرما نیک اعمال کا کرنا آسان فرما اے اللہ دین سے محبت عطا فرما دینداروں سے محبت عطا فرما دین کے کام کرنے والوں سے محبت عطا فرما اے اللہ کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما ہمت عطا فرما آپس میں اتحاد قلوب اتحاد فکر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی برکتیں ان کی نسلوں میں پیدا فرما اے اللہ جو بچوں نے آج کلام پاک کی تکمیل فرمائی ہے اے اللہ ان کے سینے میں موت تک قرآن مجید کو محفوظ فرما اے اللہ قرآن مجید کی حفاظت تو ہی کرنے والا ہے یہ تو ہمارا بھلا ہوتا ہے مولا تیرے قرآن کی برکت سے بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے اے اللہ بندے کے گھرانے کی حفاظت ہو جاتی ہے ان کے مال و دولت کی حفاظت ہو جاتی ہے اے اللہ پوری کائنات کی حفاظت ہو جاتی ہے مولا تیرے کلام کی برکت سے کائنات محفوظ ہے اے اللہ جس دن یہ کلام اٹھا لیا جائے گا دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ایک ایک حرف کا نور ہمارے سینے میں زندہ فرما اور اے اللہ ایک ایک حرف کا نور ہمیں عطا فرما اے اللہ قرآن کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما اے اللہ اس کی برکات عطا فرما اے اللہ بے نمازی ہونے کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ عذاب اللہ رہا ہو تو اس کو دور فرما اے اللہ ختم فرما اے اللہ ایسے گناہ کرنے سے حفاظت فرما کہ جس کے عذاب اللہ اے اللہ ایسے گناہ کرنے سے حفاظت فرما کہ جس کے عذاب ہمیں دبوچ دے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اس کا احساس عطا فرما اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما ہمارے معاملات کو درست فرما ہماری معاشرت بہتر بنا اے اللہ نہ جانے کتنے علماء اس بستی میں ہے مولا تو ہی جانتا ہے ہر عالم کو عالم ہونے کا احساس عطا فرما اے اللہ عالم بن کر صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی دستگیری فرما ان کے روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اے اللہ صحیح دین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپس میں بہت میل ملاپ کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کے کام کی دعائیں مانگی اس میں حصہ نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے حفاظت فرما اے اللہ یہ مکتب اور مدرسہ جو قائم ہوا ہے مولا قائم کرنے والوں کی قبروں کو جنت کا نور بنا دے مولا ان کے جنت کا باغ بنا دے مولا آج تک انہوں نے بھی جس لائن سے جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہو مولا دارین میں اپنی شان نشان بہترین بدلاؤ کا فرما اور آج بھی جو حضرات فکر کر رہے ہیں اے اللہ ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما ہمت عطا فرما اے اللہ پڑھانے والے اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ان کی ہر ضرورت کا غیر سے مکفل فرما اے اللہ ہر
پریشانی سے ان کی حفاظت فرما، ہر پریشانی اور الجھنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی خدمت کرنے پر اپنی شایع نشان اپنی بستی کی جانب سے بہترین بدلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔